بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی مجرم ذہن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خلیل نے پینترا بدلا اور ایک نئے زاویے سے ماں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے تجویز دینے والے انداز میں کہا، آپ اتنا تو کر سکتی ہیں کہ 2 ماہ کے لیے یہ رقم مجھے ادھار دے دیں۔ میں 60,000 کا منافع حاصل کرنے کے بعد اصل رقم آپ کو واپس کر دوں گا، بلکہ 10,000 زیادہ ہی دوں گا۔ میرا کام تو 50,000 روپے میں چل نکلے گا، میری اتنی ہی ضرورت ہے۔ فائدے کی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ انیسہ بیگم بھی گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی، تاہم بیٹے سے اس نے کہا، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ اگلے روز سے خلیل نے ماں کو مائل اور قائل کرنے کے لیے ایک نیا وتیرہ اپنا لیا۔ وہ ہر رات اسے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں سنانے لگا۔ نظریہ ضرورت کے تحت بعض فرضی قصے بھی گھڑ لیتا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد انیسہ بیگم اسے 2 ماہ کے لیے رقم دینے پر تیار ہو گئی۔ اس مرحلے پر انیسہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر 2 ماہ تک باقاعدہ منافع ملتا رہا اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ سامنے نہ آئی تو وہ طویل مدت کے لیے بھی سرمایہ کاری کر ڈالے گی۔ خلیل نے اپنے دوست شکیل سے ذکر کیا۔ شکیل اس کے لیے وقت نکالنے پر تیار ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ دونوں قاضی انویسٹرز کے روح رواں قاضی قیوم کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ قاضی قیوم جس میز کے پیچھے بیٹھا تھا وہ اس کے جسمانی تناسب سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ یہ چونٹی اور ہاتھی کا میل تھا۔ کنگ سائز گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے قاضی کسی بچے کی مانند نظر آتا تھا۔ دھان پان اور نرم ہڈی والا ہونے کے ساتھ ہی وہ قامت کے شعبے میں بھی مار کھا جاتا تھا۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ رہا ہوگا۔ قاضی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد شکیل نے خلیل کا تعارف کروایا اور اس کے ارادے سے قاضی کو آگاہ کیا۔ قاضی زیر مونچھ مسکراتے ہوئے بولا، یار ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ پھر وہ براہ راست خلیل سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، تم کتنی رقم لگانا چاہتے ہو؟ 3 لاکھ ہیں اس کے پاس۔ خلیل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شکیل نے بتا دیا۔ یار شکیل، مجھے خلیل سے بات کرنے دو، قاضی نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کی تسلی زیادہ ضروری ہے، تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہی ہو، میں اپنے کلائنٹ کو پوری طرح مطمئن کرتا ہوں۔ قاضی کا سٹائل خلیل کو بہت پسند آیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ قاضی قیوم کوئی خراٹ اور غصہ ور شخص ہوگا جس سے بات کرنا مشکل ہو جائے گی، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالعکس نکل آیا تھا۔ وہ قاضی کے دفتر میں خود کو خاصا ایزی محسوس کرنے لگا۔ آئندہ 10 منٹس میں خلیل نے اپنے اطمینان کے لیے مختلف سوالات کے ذریعے ان باتوں کی تصدیق کر لی جو شرح منافع کے حوالے سے اس کے علم میں آئی تھیں۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد قاضی خالصتاً کاروباری امور کی طرف آ گیا۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کتنی مدت کے لیے 3 لاکھ میرے کاروبار میں لگانا چاہتے ہو؟ اس نے خلیل سے پوچھا۔ خلیل نے جواب دیا، 2 ماہ کے لیے۔ اوہ! قاضی نے تشویش آمیز نظر سے خلیل کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہو گیا جناب؟ خلیل نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں کم از کم 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہوگی، قاضی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، کاروبار میں رقم ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نکالنا اتنا ہی دشوار۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی چینی ڈال کر ہلاؤ تو فوراً شربت بن جاتا ہے، لیکن شربت کے اندر سے چینی کو علیحدہ کرنا ہو تو باقاعدہ کیمسٹری کے اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے جس میں ایک خاص وقت لگتا ہے۔ قاضی اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگے۔ خلیل کی نگاہ میں تذبذب کی آمیزش بھی تھی۔ قاضی ایک موقع شناس اور قائع شخص تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، البتہ میں نے اپنے بزنس کی ایک مخصوص رولنگ بنا رکھی ہے، میں جس وقت چاہوں رقم نکال سکتا ہوں، تاہم اس صورت میں مجھے چند چیزوں کو متاثر کرنا پڑتا ہے جس سے میرا تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ نقصان میں سرمایہ کار سے پورا کرتا ہوں، یعنی اپنے کلائنٹ سے۔ قاضی بڑی مہارت اور چرب زبانی سے خلیل کو اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی بزنس کا جو فلسفہ بیان کیا تھا
اس میں اچھا خاصا تضاد موجود تھا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا۔ یہ قاضی کی کامیابی کی دلیل تھی۔ خلیل نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، کلائنٹ سے نقصان پورا کرنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی سیدھی اور سچی بات ہے، قاضی بے تکلفی سے بولا۔ میں نے یہ دھندا اپنے فائدے کے لیے شروع کر رکھا ہے۔ میں بہت سے فائدے اٹھاتا ہوں تو اس میں سے اپنے کلائنٹ کو بھی دیتا ہوں۔ اس میں مہربانی یا احسان والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، نقصان کی صورت میں میں شرح منافع میں کمی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس مختلف ڈیلز ہیں اور ان کی وضاحت میں کلائنٹ سے رقم پکڑنے سے پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ بعد میں کوئی گڑبڑ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں ہر ممکن بدمزگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرا اصول ہے، اس لیے میں تم پر بھی ہر بات واضح کر رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے ابھی ڈیلز کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بھائی، تم چاہو تو کم از کم 1 ماہ کے لیے بھی رقم انویسٹ کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں شرح منافع بہت کم ہو جائے گی۔ پھر قاضی قیوم نے انہیں بتایا کہ 1 ماہ کی انویسٹمنٹ پر منافع 2% ماہانہ ہوگا، 3 ماہ کی مدت پر 5% اور 6 ماہ کی سرمایہ کاری پر شرح منافع 10% ہوگی۔ یہ تفصیل سننے کے بعد خلیل نے کہا، 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 5% منافع کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے متوقع منافع میں 100% کمی آ جائے گی۔ میرے پاس تو 2 ماہ بعد جو 60,000 آ رہے تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے 4 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تم نے شاید میری بات کو غور سے نہیں سنا، قاضی قیوم نے رسانیت سے کہا۔ 5% منافع میں نے 3 ماہ کی انویسٹمنٹ پر بتایا ہے۔ 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 2% منافع ہی ملے گا۔ 1 سے 3 ماہ تک انویسٹمنٹ پر یہی شرح منافع ہوگی۔ یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، خلیل نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کم از کم 6 ماہ کے لیے رقم لگاؤ، قاضی نے مشورتاً کہا۔ خلیل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ قاضی کی بات مان لی جائے۔ 2 ماہ بعد وہ اپنی ماں سے کوئی بہانہ کر لے گا۔ ویسے بھی جب وہ 2 ماہ بعد 10,000 کی رقم ماں کی ہتھیلی پر رکھے گا تو وہ مزید 4 ماہ کی انویسٹمنٹ پر تیار ہو جائے گی، کیونکہ باقی 4 ماہ میں ہر مہینے اسے 30,000 روپے کا منافع ملتا۔ پہلے 2 ماہ میں ملنے والے منافع میں سے 50,000 اسے اپنے پاس رکھنا تھے تاکہ ایک دکان کھول کر کاروبار شروع کر سکے۔ اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ اپنی ماں کو راضی کر لے گا، اس نے 6 ماہ کی مدت کے لیے 3 لاکھ کی رقم 10% ماہانہ منافع پر قاضی انویسٹرز میں لگا دی۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ شکیل کے ساتھ اپنی منافع کی رقم لینے قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور خوشی خوشی واپس لوٹا۔ حسب وعدہ قاضی قیوم نے 30,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شکیل نے چند روز قبل دوسرے ماہ کا منافع حاصل کر لیا تھا۔ گھر آ کر خلیل نے ماں کو رقم کے بارے میں بتایا اور کہا، یہ 30,000 میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آئندہ ماہ 20,000 رکھ کر 10,000 آپ کو دے دوں گا۔ پہلے تم مجھے منافع کی رقم دکھاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ انیسہ بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ منافع میں ملنے والی رقم کو دیکھ کر تسلی کرنا چاہتی تھی۔ خلیل نے شکستہ دل سے کہا، امی، آپ کو کبھی مجھ پر اعتبار نہیں آئے گا۔ پھر 30,000 روپے ماں کو تھماتے ہوئے مزید کہا، میں ان روپوں کو کھا تو نہیں جاتا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، انیسہ نے رقم گننے کے بعد مطمئن انداز میں کہا، اور روپیوں کا وہ چھوٹا سا بنڈل خلیل کی طرف بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا، دراصل 10% ماہانہ والی بات چونکہ خواب خیال سی لگتی ہے، اس لیے میں اطمینان کرنا چاہتی تھی، تم یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو۔ خلیل نے رقم جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں کل ہی ایڈوانس دے کر ایک دکان حاصل کر لیتا ہوں، اگلے ماہ جو رقم ملے گی اس سے میں ضروری ساز و سامان اور چھوٹی موٹی مشینری خرید کر کام کا آغاز کر دوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، انیسہ بیگم نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ماں کو جذباتی دیکھ کر خلیل نے بات کو آگے بڑھایا، امی، ہمیں 2 ماہ بعد اس انویسٹمنٹ کو ختم کرنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ منافع کی بہت بھاری شرح ہے۔ 10 ماہ بعد ہم اپنے 3 لاکھ روپے پر 3 لاکھ کا منافع حاصل کر چکے ہوں گے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں یہ 2 ماہ دیکھ لوں، پھر طویل المدت سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ ماں کے انداز سے خلیل کو محسوس ہو گیا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ 10 ماہ تک نہ بھی صحیح، وہ 6 ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے ماں کو تیار کر لے گا۔
آئندہ ماہ بھی وقت مقررہ پر منافع کی رقم مل گئی۔ چند روز قبل شکیل نے اسے بس میں بیٹھتے ہوئے بتایا تھا وہ بھی منافع حاصل کر چکا تھا۔ شکیل نے خلیل سے لگ بھگ 40 روز پہلے سرمایہ کاری کی تھی۔ وہ خلیل سے 1 ماہ 10 دن سینئر تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع ملنے پر اس نے پرنٹنگ پریس کی نوکری چھوڑ دی اور اپنی دکان میں پلیٹ میکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کی دکان چونکہ برنس روڈ ہی کے علاقے میں واقع تھی، اس لیے آمد و شد کے لیے وہ ابھی بس میں ہی سفر کیا کرتا تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع حاصل کرنے کے بعد اس نے ماں کو 6 ماہ کی انویسٹمنٹ پر راضی کر لیا تھا۔ تیسرے ماہ کا منافع ملنے میں ہفتہ بھر باقی تھا کہ شکیل اسے خاصا پریشان نظر آیا۔ اس نے شکیل کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا تو وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ خلیل نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ یار گھر کو چھوڑو، میں قاضی قیوم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ خلیل بھی مرد مذکورہ سے وابستہ تھا، اس لیے چونک کر پوچھا، قاضی قیوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یار وہ 3-4 روز سے ہاتھ نہیں آ رہا، شکیل نے بتایا۔ میں منافع کی رقم کے لیے کئی چکر اس کے دفتر کے لگا چکا ہوں لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ خلیل کا ماتھا بھی ٹھنکا، تاہم اس نے امکانی انداز میں کہا، ہو سکتا ہے قاضی صاحب دفتر نہ آ رہے ہوں۔ تمہیں ان کے گھر کا اتا پتہ معلوم ہے؟ میں اس کی رہائش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، شکیل نے بے بسی سے کہا۔ پہلے میں بھی کنول کو سچا سمجھ رہا تھا لیکن آج میں نے نیچے روڈ پر قاضی کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ کنول قاضی قیوم کی سیکرٹری تھی، شکیل نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ کنول مجھ سے روزانہ بھی یہی بہانہ کر رہی تھی کہ قاضی دفتر میں موجود نہیں، لیکن میرا خیال غلط ہے، وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے مقررہ وقت پر منافع کی رقم مل جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ 4 دن اوپر ہو گئے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میرا باپ بہت ادھم مچائے گا۔ 1 ہفتے بعد خلیل کو بھی منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی قیوم کے پاس جانا تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بھی خاصی گھمبیر تھی، تاہم اس نے شکیل کو تسلی کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو دوست، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہنے کو تو خلیل نے یہ تسلی بھرا جملہ کہہ دیا، لیکن اندر سے وہ شکیل سے بھی زیادہ فکر مند ہو گیا۔ اس کے تو پورے 3 لاکھ قاضی قیوم کے پاس پھنسے ہوئے تھے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس کا کباڑا ہو جانا لازمی تھا۔ آئندہ روز وہ دونوں قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچ گئے۔ قاضی قیوم نے اسی نام سے کمپنی بنا رکھی تھی، قاضی انویسٹرز، ایک ذیلی شاخ تھی جسے قاضی بذات خود ڈیل کرتا تھا۔ اس ڈیلنگ میں اس کے عملے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ عملہ قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ استقبالیہ پر موجود خاتون کا نام کنول تھا، جو بیک وقت ریسیپشنسٹ اور سیکرٹری کے فرائض انجام دیتی تھی۔ کنول کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک گوری چٹی، موٹی تازی اور نہایت ہی پرکشش عورت تھی۔ موٹاپے نے ایک تناسب کے ساتھ اسے بے حد اپیلنگ بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں گھما کر بڑے ناز و انداز سے بات کرتی تو سامنے والا اس کی پٹی پر یقین کرنے کو بخوشی راضی ہو جاتا۔ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے شکیل نے خلیل کو قاضی کی گاڑی دکھا دی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی ایک فیاٹ کار تھی جو دوسری گاڑیوں کے درمیان بڑے شریفانہ انداز میں پارک کی گئی تھی۔ فیاٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ قاضی قیوم اوپر اپنے دفتر میں موجود تھا۔ ریسیپشنسٹ کنول نے باری باری تنقیدی نظر سے ان دونوں کو دیکھا، پھر شکیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، قاضی صاحب تو موجود نہیں ہیں، مگر ان کی نیلی فیاٹ تو نیچے موجود ہے۔ شکیل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کنول بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی اور بولی، اس کا مطلب ہے شکیل صاحب آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ بات اعتبار کی نہیں مس کنول، شکیل نے کھردرے لہجے میں کہا۔ اس 35 سالہ خوبرو عورت کو سبھی مس کہہ کر پکارتے تھے۔ میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا قاضی صاحب دفتر میں موجود نہیں، لیکن ان کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ میں 3-4 دن سے اس دفتر کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ پہلے آپ ان کی مصروفیت کا بہانہ کرتی رہیں اور اب سرے سے انہیں غیر موجود کر دیا۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ان سے میری ملاقات کروا دیں۔ اتفاق سے اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ وزٹرز لابی میں بیٹھے ہوئے لوگ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کوئی نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ کنول نے شکیل کے تیور دیکھے تو صورتحال کو سنبھالتے ہوئے معتدل انداز میں بولی، دیکھیں مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں مانتی ہوں قاضی صاحب کی فیاٹ نیچے کھڑی ہے، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ ہے۔
آپ لوگ میری بات کا یقین کریں۔ خلیل نے استفسار کیا، اگر قاضی صاحب دفتر میں موجود نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ انہیں بہت خطرناک قسم کا فلو ہو گیا ہے، کنول نے بتایا۔ ڈاکٹر نے 3-4 دن مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس وقت اپنے گھر پر ہوں گے؟ شکیل نے روکھے انداز میں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ خلیل نے کہا، آپ ہمیں ان کے گھر کا ایڈریس بتا دیں، ہم ان سے گھر پر مل لیں گے۔ سوری سر، وہ قطعیت سے بولی۔ قاضی صاحب نے گھر کا ایڈریس؟ میرا مطلب ہے میں قاضی صاحب کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی۔ وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی۔ پہلے وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ قاضی صاحب نے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن پھر اس نے بات کو گھما دیا اور اس ایڈریس سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کنول کی یہ چال بازی ان دونوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خلیل نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو اگر قاضی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تو ہم خود معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے شکیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے اضافہ کیا، آؤ ہم قاضی صاحب کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر قدم بڑھائے ہی تھے کہ کنول بے طرح چلا اٹھی۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز رک جائیں، ورنہ قاضی صاحب مجھے نوکری سے… میرا مطلب ہے قاضی صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ کنول کی زبان کے پلٹنے نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ قاضی قیوم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کے ایما پر کنول ان دونوں سے غلط بیانی کر رہی تھی۔ قاضی نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا، ورنہ وہ نوکری سے نکالے جانے کی ادھوری بات نہ کرتی۔ قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں ریسیپشن اور وزٹرز لابی ایک ہی کمرے میں واقع تھے، جو ایک مختصر حال سے مشابہ تھے۔ اس کے بعد قاضی کا کمرہ تھا۔ قاضی کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے وہ ریٹائرنگ روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مذکورہ کمرہ اٹیچڈ باتھ کی سہولت کا حامل تھا۔ خلیل نے قاضی کا کمرہ جھانکنے سے پہلے پلٹ کر ایک نظر کمر پر ڈالی۔ وہ افراتفری کے عالم میں انٹرکام پر اپنے باس کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران میں شکیل نے کمرے کا دروازہ کھول لیا اور وہ دونوں کسی بات کی پرواہ کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گئے۔ خلیل نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب ان کی مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ کمرے میں انٹرکام کی گھنٹی بج رہی تھی، تاہم وہ کمرہ قاضی کے وجود سے خالی تھا۔ انٹرکام کی گھنٹی اس بات کی دلیل تھی کہ قاضی وہیں کہیں موجود تھا۔ اگر وہ اپنے دفتری کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا تو یقیناً وہ آرام دہ کمرے میں ہوگا۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسی لمحے قاضی ریٹائرنگ روم سے برآمد ہوا۔ اس کے انداز میں اچھی خاصی گھبراہٹ تھی۔ اپنے سامنے شکیل اور خلیل کو دیکھ کر وہ چونکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، تم دونوں؟ ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، خلیل نے ترش لہجے میں کہا۔ شکیل بولا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کو بڑا خطرناک قسم کا فلو ہو گیا ہے۔ بیٹھو بیٹھو، قاضی نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، پھر خود بھی اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو قاضی نے انٹرکام کا ریسیور کان سے لگا لیا۔ کنول کی بات سننے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ قاضی صاحب کہاں غائب ہیں آپ؟ شکیل نے کہا، میں 4 دن سے آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ بس یار کیا بتاؤں، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ اس وقت تو وہ خود کو پوری طرح سنبھال چکا تھا۔ کاروبار میں تیزی مندی تو آتی رہتی ہے۔ میں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کا سامان مڈل ایسٹ بھیجا تھا، اس کی ریکوری میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، بس اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ شکیل نے کہا، آپ کے مسئلے نے تو میرا ستیہ ناش مار دیا، اس ماہ مجھے منافع کی رقم بھی نہیں ملی۔ تم فکر نہ کرو یار، وہ بے تکلفی سے بولا، 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آج چیک کیش ہو جائے گا، 1-8 دن اوپر نیچے تو ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ تم پرسوں آ کر اپنی منافع کی رقم لے جانا۔ 1 ہفتے بعد میری تاریخ بھی آ رہی ہے، خلیل نے یاد دہانی کے انداز میں کہا۔ مجھے یاد ہے خلیل صاحب، قاضی اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں بر وقت ادائیگی ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ شکیل نے پوچھا، قاضی صاحب یہ خطرناک فلو والا کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بھلے چنگے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی استقبالیہ کلرک بتا رہی تھی کہ آپ گھر پر آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ تو… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، کنول نے آپ لوگوں سے جو کچھ بھی کہا وہ میرے ہی ایما پر کہا تھا۔ ویسے یہ سچ ہے، میں پچھلے 2-3 دن دفتر نہیں آیا، اسی پیمنٹ کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ آج ادھر کا رخ کیا ہے، وہ زکام والی بات فرضی تھی۔
خلیل نے استفسار کرنے والے انداز میں کہا، مگر آپ کی نیلی فیاٹ تو کئی دن سے نیچے دیکھی جا رہی ہے۔ کئی دن والی بات اس نے اپنی طرف سے کہی تھی، ورنہ شکیل صرف گزشتہ روز کا چشم دید گواہ تھا۔ قاضی قیوم نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، میرے پاس اور بھی کئی گاڑیاں ہیں، ایک آدھ ادھر ادھر کھڑی رہ گئی تو کون سی قیامت آ گئی۔ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ قاضی ایک موقع شناس اور چرب زبان شخص تھا۔ اس قسم کے فراڈ لوگ آخری وقت تک اپنے شکار کو پھندے کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ ان کے دام میں آنے والا ہر لمحہ انہیں قابل اعتماد اور مخلص سمجھتا رہتا ہے۔ یہ بھرپور اداکاری ہی ایسے لوگوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ قاضی نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ خلیل کو شکیل کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، تاہم وہ الجھ کر رہ گیا تھا کہ کہیں قاضی اسے کوئی گہری چوٹ نہ دے دے۔ وہ اس سلسلے میں ماں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ وہ بند کر رہ گیا تھا۔ اس کی منافع کی تاریخ میں چونکہ ایک ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ خیریت کی دعا کے ساتھ متوقع منافع کا انتظار کرنے لگا۔ 3 روز بعد اس کی ملاقات شکیل سے ہوئی تو اس نے قاضی کے بارے میں پوچھا۔ شکیل کی صورت دیکھ کر اسے موسم کی خرابی کا اندازہ تو ہو گیا تھا۔ شکیل کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے اس اندیشے کی تصدیق بھی کر دی۔ یار، قاضی ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا ہے۔ تم اس کے دفتر گئے تھے؟ پچھلے 2 دن سے برابر جا رہا ہوں، شکیل نے بتایا۔ اس کی موٹی سیکرٹری کہتی ہے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شکیل نے پوچھا، کون سی بات؟ قاضی کے دفتر میں 2-3 ملاقاتی ہمیشہ میں نے بیٹھے دیکھے ہیں، شکیل الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ اگر وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر وہ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ دوست، یہ قاضی قیوم مجھے تو کوئی فراڈیا لگتا ہے۔ خلیل کے دل کی بات بے اختیار اس کی زبان سے پھسل گئی۔ اس دن بھی وہ دفتر میں موجود تھا جب موٹی کنول نے ہمیں فلو کا بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے ملنے سے کترا رہا ہے۔ اگر وہ ملنے سے کترا رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ مجھے منافع کی رقم نہیں دینا چاہتا، شکیل نے سوچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یعنی اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ میرے 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، میں تو ایک ایک پائی وصول کر کے چھوڑوں گا۔ ابھی تک میں نے ابا کو مختلف ہیلوں بہانوں سے بہلا رکھا ہے۔ وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ اس ماہ منافع کی رقم کیا ہوئی۔ شکیل کی باتوں سے حد درجہ پریشانی جھلکتی تھی۔ وہ صورتحال ایسی ہی تھی کہ ان دونوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ خلیل نے گھمبیر انداز میں کہا، تم نے تو 2 لاکھ پھنسا کر 3 ماہ تک برابر منافع حاصل بھی کر لیا، مگر میں نے 3 لاکھ انویسٹ کر رکھے ہیں اور مجھے صرف 2 ماہ منافع ملا ہے۔ میں تم سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہوں۔ 3 روز بعد مجھے منافع ملنے والا ہے۔ اگر قاضی نے میرے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا تو میں تباہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، یار، اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ہمیں کسی بھی طرح کوشش کر کے قاضی سے اپنی رقوم نکلوانا چاہیے۔ تم نے جس سوراخ دار کشتی کا ذکر کیا ہے، مجھے اس میں سوار کرنے والے تم ہی ہو شکیل۔ خلیل کے لہجے میں شکایت جھلکتی تھی۔ میں تو کسی قاضی وازی کو جانتا تک نہیں تھا۔ اگر میری رقم ڈوبی تو میں تمہیں ہی پکڑوں گا۔ شکیل نے تیکھی نظر سے خلیل کو دیکھا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یار، تم تو مجھے ایسے دھمکا رہے ہو جیسے میں قاضی کا اعلی کار ہوں اور باقاعدہ اس سے کمیشن لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں انویسٹمنٹ کا مشورہ ضرور دیا تھا، اس کام کے لیے زور نہیں دیا تھا۔ تم نے اپنی مرضی اور خواہش سے 3 لاکھ قاضی انویسٹرز میں لگائے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم ہر ماہ 30,000 کی رقم حاصل کر کے بڑے مزے سے گھر چلے جاتے ہو۔ میں اس منافع میں تمہارا حصے دار نہیں ہوں جو نقصان کی صورت میں تمہارا ذمہ دار بن جاؤں۔ خلیل کو احساس ہو گیا کہ اس نے ایک غلط بات کہہ دی تھی۔ وہ تلافی کے طور پر قدرے نرم لہجے میں بولا، دوست، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے قاضی کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تم نے کی ہے نا معقول بات۔ شکیل کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ خلیل نے کہا، میرے منافع کی تاریخ تو 3 روز بعد آئے گی۔ ہم آج ہی قاضی کے دفتر چلتے ہیں اور اس سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد وہ دونوں ایک مرتبہ پھر قاضی کے دفتر پہنچ گئے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس روز بھی قاضی سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ کمل نے انہیں بتایا کہ قاضی 15 منٹ پہلے دفتر سے نکلا تھا۔ اس وقت وزٹرز لابی میں 2 افراد پریشان حال بیٹھے تھے۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا،
شکیل نے کنول کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، وہ رات ہی کو واپس آئے ہیں، کنول نے بتایا۔ ہمیں تم پر ذرا اعتبار نہیں، خلیل نے کہا، ہم اندر اس کے کمرے میں جا کر دیکھیں گے، تم پہلے بھی ہمیں چکر دینے کی کوشش کر چکی ہو، میں نے قاضی صاحب کے حکم پر۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کنول کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں موجود 2 افراد میں سے ایک بول اٹھا۔ اس کا روئے سخن کنول کی جانب تھا۔ ہمیں تو تم نے یہ کہا ہے کہ قاضی صاحب آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے والے ہیں، گھر سے ان کا فون آیا تھا، لیکن انہیں تم بتا رہی ہو قاضی صاحب 15 منٹ پہلے یہاں سے گئے ہیں، یہ کیا چکر بازی ہے؟ خلیل نے بولنے والے شخص سے کہا، اگر یہ چکر بازی ہے تو بہت ہی گہری چکر بازی ہے۔ ہم دونوں نے قاضی قیوم کے پاس اپنی رقوم انویسٹ کر رکھی ہیں، 2-3 ماہ باقاعدگی سے منافع ملا، لیکن اب قاضی منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اس دفتر ہی میں ہوگا، ہم پہلے بھی اسے اس کمرے سے برآمد کر چکے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی خلیل نے قاضی کے کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ خلیل کی وضاحت نے وہاں محو انتظار افراد کے منہ کھول دیے۔ وہ اپنا اپنا رونا رونے لگے۔ ان میں سے ایک کا نام اشفاق حسین تھا اور دوسرے کا مروت شاہ۔ اشفاق حسین نے قاضی کے پاس 5 لاکھ روپے انویسٹ کر رکھے تھے اور اسے صرف 2 ماہ تک منافع ملا تھا۔ اب وہ 20-25 دن سے قاضی کے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ مروت شاہ قاضی کے پاس اپنے 4 لاکھ پھنسائے بیٹھا تھا، قاضی نے اسے صرف 3 ماہ منافع دیا تھا۔ ان چاروں کی کہانی ایک ہی پلاٹ کے گرد گھومتی تھی، نامعلوم اور کتنے بیچارے اسی کہانی کے کردار بنے ہوں گے۔ اس طاقت کے سامنے کنول اور اسٹاف کے دیگر افراد کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے اور ان چاروں نے قاضی کے دونوں کمرے جھانک لیے۔ قاضی واقعی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا، خدا جانے وہ 15 منٹ پہلے وہاں سے نکلا تھا یا پھر 30 منٹ بعد آنے والا تھا۔ شکیل اور خلیل وہاں سے واپس آ گئے، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت پریشان تھے۔ اشفاق حسین اور مروت شاہ کی کہانی سامنے آنے کے بعد انہیں اپنی رقوم ڈوبتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ قاضی سے رقم نکلوانے کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ خلیل کے منافع کی تاریخ میں ابھی 3 روز باقی تھے، لہٰذا اسے سوچنے کا زیادہ موقع ملا۔ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قاضی کو دفتر میں گھیرنا ممکن نہیں۔ وہ اگر اس کے گھر جا کر ملے تو بات بن سکتی ہے۔ اسے قاضی کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ خلیل نے اپنے تئیں کوشش کر کے قاضی کا گھر کا کھوج نکالا۔ وہ شکیل کو یہ خوشخبری سنانے ہی والا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک اسے معلوم ہوا پولیس نے شکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر حلے اور توڑ پھوڑ کا الزام تھا اور یہ ساری ہنگامہ آرائی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں پیش آئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق شکیل نے مروت شاہ اور اشفاق نامی 2 افراد کے ساتھ مل کر کمپنی کے دفتر میں خاصی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا قاضی قیوم ان کی بڑی بڑی رقوم ڈکارے بیٹھا ہے، مگر قاضی نے ان کے الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس کو تو ایسے کیسز کی تلاش رہتی ہے۔ واقعات کے مطابق مروت شاہ اور اشفاق حسین تو پولیس کی مٹھی گرم کر کے دوسرے روز ہی چھوٹ گئے تھے، تاہم شکیل ابھی تک اس سرکاری محکمے کے چنگل میں تھا۔ شکیل سے مل کر خلیل نے اظہار افسوس کیا اور واپس آ گیا۔ خلیل نے اس واقعے پر بہت دور تک سوچا اور بالآخر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے اگلے روز قاضی کے گھر جا کر صاف صاف بات کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ اگر قاضی کسی بھی طور پر اس کے قابو میں نہ آتا اور اس کی رقم سے بھی انکاری ہو جاتا تو پھر وہ اشفاق حسین، مروت شاہ اور شکیل کو اپنے ساتھ ملا کر قاضی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں تھا۔ خلیل کی معلومات کے مطابق قاضی قیوم کی رہائش نرسری کے علاقے میں تھی۔ وہ 600 گز کے ایک خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح دار حسینہ سے شادی کی تھی۔ قاضی کی بیوی کا نام نوشابہ تھا، جو نوشی کے نام سے عموماً پکاری جاتی۔ اس خوبرو عورت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ قاضی اپنی بیوی نوشی کے ساتھ اس بنگلے میں رہتا تھا۔ گھر میں اور افراد موجود نہیں تھے، ملازمین کو گھر کے افراد میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خلیل 21 مارچ کی شام کو قاضی کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے اسی روز اس کے منافع ملنے کی تاریخ بھی تھی۔ شکیل اور اشفاق اور مروت وغیرہ کو 18 مارچ کی دوپہر قاضی کے دفتر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر آج قاضی سے کوئی بات نہ بن پاتی تو پھر وہ متذکرہ بالا افراد سے مل کر کوئی جامع منصوبہ بناتا۔ قاضی اسے دیکھ کر پہلے حیران ہوا
اس کی حیرانی پلک جھپکتے میں پریشانی میں بدلی، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور ایک شرمندہ سی ہنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا، 1 منٹ خلیل صاحب، میں ڈرائنگ روم کھلواتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی قاضی بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد خلیل ڈرائنگ روم میں قاضی قیوم کے روبرو بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب، رسمی الیکس لیک کے بعد خلیل نے کہا، آپ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے، دفتر کے چکر لگا لگا کر پریشان ہو گیا ہوں، اور ویسے بھی ادھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا ہوں، کہیں ان تینوں کی طرح آپ مجھے بھی کسی الزام میں بند نہ کروا دیں۔